السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ بات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم سر، میرا نام کمال ہے سر، میں آپ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں، اس سے مجھے بہت خوشی اور سکون ملتا ہے، سر کیا آپ مجھے 5 منٹ دیں گے؟ میں عام طور پر بہت کم بات کیا کرتا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پیار سے کہا کہ آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر میری عمر 24 سال ہے، BEd کیا ہوا ہے، لیکن سر مجھے 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات پر اتنا دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن اب میں نے قلم سائڈ پر رکھ دیا اور پیار سے پوچھا، بیٹی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرانے لگی، سر میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ میں پچھلے 2 دن سے سویا نہیں تھا کیونکہ ملک سے باہر تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ بہت مصروفیت تھی، نیند میری آنکھوں میں تھی۔ بوجھل آنکھوں سے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں۔ سر میری پہلی شادی جہاں ہوئی تھی وہ لڑکا بہت اچھا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ مجھ پر خواہ مخواہ شک کرنے لگا۔ وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہنے لگا، جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، میرا تو گھر سے باہر آنا جانا نہیں تھا۔ سر میں حیران تھی کہ وہ مجھ پر کیوں شک کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا چکر تھا کسی کے ساتھ۔ سر اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے بے پناہ خوبصورتی دی ہے۔ لڑکی نے مجھے اپنی ایک تصویر بھیج دی، میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ کے لفظ نکل گئے۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہ دیکھی ہو۔ لڑکی کہنے لگی کہ سر، پھر وہ مجھ سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ اس نے مجھے گالیاں دینا اور مارنا بھی شروع کر دیا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ پھر مجھے پتہ چل گیا۔ میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں، اس لیے امی نے اسے بھیجا کیونکہ وہ بیمار تھیں، خود نہیں آ سکتی تھیں، اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں تھے۔ میرے کزن کو میری جیٹھانی نے دیکھا اور گھر میں نہ جانے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرے خلاف ہو گیا۔ بہت ظلم سہنے کے بعد میرے منہ پر طلاق کے کاغذات پھینک کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے روتے گھر آ گئی، چھپ چھپ کر بہت روئی۔ 2 سال بیت گئے۔ بابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ میں چپ رہی۔ اس بار رشتہ میرے چچا کے گھر سے آیا تھا۔ چچا شہر میں رہتے تھے اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم 2 سال سے چچا سے ناراض تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چچا کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں خاموش تھی۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹی تم میری بھی بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، اب تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے۔ چچا کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ سر وہ رات مجھے بہت یاد ہے۔ میرے چچا کا بیٹا، میرا کزن جو اس وقت میرا شوہر تھا، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے۔ چچا نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ مارنے لگا۔ میں چیخنے لگی۔ سب آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے۔ میرے سر سے تو خون بہہ رہا تھا۔ چاچو نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، میں اب کیا کہہ سکتی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں چاچو لوگ مجھے اپنی بیٹی کی نوکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی۔ پھر میں 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی، لیکن وہ لا علاج تھا۔ وہ مجھے جان بوجھ کر نہیں مارتا تھا، بس اسے دورہ پڑتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ سب مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ سر میرے دامن میں 2 طلاقیں آ گئیں۔ سر آپ NGO چلاتے ہیں، آپ مجھے یتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا، میں نوکرانی بن جاؤں گی۔ میں اب بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ میرے ابو اب مجھے پھر شادی کا کہہ رہے ہیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے سب سمجھایا کہ دیکھو وقت بدلتا رہتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ حالات ایک جیسے ہی ہوں۔ اس بار میں گارنٹی دیتا ہوں، شادی کرو، اچھا ہم سفر ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، سر آپ بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کی باتوں میں سکون ہے۔ اچھا سر، فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ بھی نماز کی تیاری کر لیں، اللہ حافظ، پھر کبھی بات ہوگی۔ میں تھکا ہوا تھا، صوفے پر لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگی پتہ نہ چلا، وقت گزرتا رہا۔
8 माह गुजर गए। एक रोज़ कमल का फिर मैसेज आया, सर मैं कमल हूँ, याद है आपको? मैंने कहा जी मेरी बच्ची, आप कैसी हो? कहने लगी कि सर आपको कहा था कि मुझे अपनी एनजीओ में रख लें, आपने मेरी बात टाल दी। सर जी मेरे अब्बू अब मुझे बहुत गालियाँ देते हैं, वो कहते हैं अपना घर बसाओ, यूँ कह लें वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। सर क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। मैंने उसे समझाया कि बाबा तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं, वो ठीक कह रहे हैं, शादी कर लो। कुछ माह बाद मुझे फिर मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैंने जवाब दिया तो उसने कहा कि सर मुझे मुबारक दें। मैंने पूछा क्यों, क्या शादी हो गई है? अरे सर आप तो जादू भी जानते हैं। हाँ मेरी शादी हुई है। मैंने कहा वाह जी, फिर तो मुबारक हो, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? कहने लगी सर जी बस दुआ करें। अच्छा बताओ शोर क्या करते हैं? सर जी नहीं पता क्या करते हैं। मैंने हैरत से पूछा क्या मतलब? सर जी शायद इसके बाद आपसे बात ना कर सकूंगी। मेरा दिल चाह रहा था कि आज जी भर कर रो लूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी सर जी थक गई हूँ। जानते हैं मेरे शोर कौन है? उसने शादी की एक तस्वीर भेजी, एक 60 साल का बूढ़ा। मेरा जिस्म कांप गया। सर जी मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने को है। सर जी मैं हाजी साहब की चौथी बीवी हूँ। हाजी साहब बहुत अमीर हैं। सर आप लिखते रहना, शायद आपको पढ़कर मेरे दिल को चंद लम्हों के लिए सुकून आ जाया करे। सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब हाजी साहब की दुआ का टाइम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। सर मुझे तो बहुत अच्छे से जीना था, लेकिन मुझे बड़े सलीके से बर्बाद कर दिया गया है। सर मेरे अल्फाज अब आप शायद कभी दोबारा ना सुन सकें। सर कमल को याद रखना। सर हम बेटियाँ क्यों ऐसी होती हैं? सर मुझे जीना था। वो अल्लाह हाफ़िज़ कहने लगी। मैंने उससे पूछा क्या खुश नहीं हो? वो मुस्कुरा कर बोली, सर जिंदा लाशें बोला नहीं करती। मैंने उसे कहा शोर कैसा है? कहने लगी 2 माह हुए हैं शादी को, हाजी साहब दिल के मरीज़ हैं, मैं इनकी नौकरानी हूँ, यूँ समझे मुझे ख़रीदा गया है। मैंने उसे कहा अल्लाह ताला पर यकीन रखती हो? वो खामोश होगी। मैंने कहा अपना नंबर मत बंद करना, रात को कॉल करूँगा। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर था, मैंने उसे कॉल करके बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो कहने लगा हाँ। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करा दूँ तो? मेरा दोस्त हैरत से बोला कौन है वो लड़की? मैंने सब सच सच बता दिया। कमल के बारे में पुलिस ऑफिसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा मुझे कबूल है। मैंने कमल को कॉल की, हाजी से तलाक ले लो। कमल हैरान थी, कहने लगी सर आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा। हाजी ने मुश्किल से तलाक दी। तलाक का सफ़र बड़ा कठिन था। शायद कुछ लोगों को लगता हो कि मैंने गुनाह किया है, चलें फिर गुनाह है तो गुनाह ही सही। कमल को मैंने एतमाद में लिया और अपने दोस्त से निकाह करा दिया। आज दोनों बहुत खुश हैं, दोनों उम्रे पर गए हुए हैं। मुझे मिलने आए थे, अल्लाह ने उन्हें बेटी भी दी है। मुझे देखकर कमल रोने लगी। कमल फूल सी शहजादी अब अपने घर में बहुत खुश है, उसका शोर भी उससे बहुत खुश है। आप भी किसी शहजादी को सवार दें, अल्लाह पाक आपको खुशियों से भर देगा। किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया करो। तलाक याफ्ता लड़की हो सकता है कि कमल की तरह मजलूम हो, हालात की मारी हो, लाजमी नहीं कि वो बदकिरदार हो। किसी कमल का सहारा बन जाओ। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।